من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی گفتگو میں ہمارا موضوع کلام جو ہے وہ ازواج رسول اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات مطہر ہے۔ آج کا دن جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ بی بی کی وفات کا دن تھا، تو کوشش یہ ہے کہ ایک ایسے موضوع پر گفتگو کی جائے کہ جو عام طور پر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، اور یہ بھی تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے کہ وہ کون کون سی خواتین تھیں کہ جو رسول اکرم کی حیات میں ان کے ساتھ زندگی میں شریک رہیں، اور انہوں نے کس طرح سے رسول کے ساتھ زندگی گزاری۔ کیا یہ ساری خواتین ایسی تھیں کہ جو رسول کو خوش رکھتی تھیں، یا ایک اچھی زوجہ میں جو صفات ہونی چاہیے وہ آیا ان تمام خواتین میں تھیں یا نہیں تھیں؟ اور پھر خود یہ بھی ایک سوال ہے کہ آخر رسول نے اتنی ساری خواتین کے ساتھ ازدواج کیوں کیا؟ خود ہمارے سامنے ایک روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کل 15 خواتین کے ساتھ ازدواج کیا، اور ان میں سے 13 خواتین ایسی تھیں کہ جو رسول کے ایک طرح سے حجرے میں آئیں یا رسول کے ساتھ ان کی معاشرت ہوئی۔ اس میں سے 2 خواتین ایسی تھیں کہ جو رسول کے پاس آ نہیں سکیں، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ 2 خواتین وہ تھیں کہ رخصتی ہونے سے پہلے ہی پیغمبر نے ان کو طلاق دے دی اور انہیں ان کے گھر واپس بھیج دیا، لہذا وہ رسول کے گھر آ ہی نہیں سکی۔ اور 11 خواتین ایسی تھیں کہ جن کے ساتھ رسول نے معاشرت اور زندگی کا کچھ حصہ گزارا، اور پھر رسول کی زندگی میں ہی 2 خواتین ایسی تھیں کہ جن کا انتقال ہو گیا۔ ایک جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کہ رسول زندہ تھے لیکن بی بی کا انتقال ہو گیا، بی بی وفات پا گئی۔ ایک اور خاتون ہے، ان کا بھی رسول کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا، زینب بنت خزیمہ، ام المساکین ان کا لقب تھا، ان کی کنیت تھی، اور بہت زیادہ مشہور تھیں اس بارے میں کہ وہ فقراء اور مساکین کو کھانا کھلایا کرتی تھیں اور ان کی حاجت روائی کیا کرتی تھیں۔ تو جناب خدیجہ کے ساتھ ساتھ یہ ایک دوسری خاتون ہیں کہ جن کا انتقال رسول کی زندگی میں ہو گیا تھا، اور جس وقت رسول کی وفات ہوئی ہے مرتے وقت رسول کے پاس جو ازواج تھی، بیویاں تھیں، ان کی تعداد 9 تھی۔ تو اس کا مطلب بہت بڑی تعداد ہے، ایک اچھا خاصا عدد ہے کہ جنہوں نے رسول کے ساتھ زندگی گزاری ہے یا وہ رسول کے ازدواج میں آئی ہیں۔ اچھا، اب جس طرح انبیاء کی سیرت اور تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ کچھ انبیاء کی ازواج صالحات تھیں، پاک و پاکیزہ تھیں، نیک اعمال انجام دینے والی تھیں، اور اسی سیرت پر اسی کردار کے مطابق عمل کرنے والی تھیں جیسے کہ ایک رسول کی زوجہ کا ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف ایسی بھی خواتین ہمیں نظر آتی ہیں تاریخ انبیاء میں ازواج انبیاء کے طور پر کہ جن کی خود قرآن مجید میں بھی مذمت آئی۔ انہوں نے پیغمبر کے ساتھ، اپنے زوج کے ساتھ اس طریقے سے رویہ اور سلوک اختیار نہیں کیا جیسا کہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ، حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ ہے، جن کے بارے میں قرآن نے واضح طور پر الفاظ میں یہ اعلان کیا کہ یہ قابل مذمت خواتین میں سے تھی۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانت تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ یہ دونوں بیویاں ایسی تھیں کہ جو ہمارے 2 صالح بندوں کے تحت میں تھیں، یعنی ان کی بیویاں تھیں۔ فخانتاہما، یہ لفظ صراحتاً قرآن نے استعمال کیا سورہ تحریم کے، کہ ان دونوں خواتین نے اپنے اپنے شوہر کی خیانت کی، یعنی ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش نہیں آئی۔ اسی طریقے سے مثلا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں واضح ہے کہ انہ لیس من اہلک، قرآن نے کہا وانہ عمل غیر صالح، اس کا عمل صالح نہیں ہے، کہ آپ کے اہل میں سے قرار پانے کا لائق نہیں ہے۔ بیٹا تو ہے، ایک رشتہ تو ہے ظاہری طور پر، لیکن
اس کا کردار اور سیرت ایسی نہیں کہ یہ آپ کے اہل میں سے قرار پائے۔ تو جس طرح انبیاء کی سیرت میں ہمیں اس طرح کے واقعات نظر آئے، ایسے کردار نظر آئے، اسی طرح سے پیغمبر کی زندگی میں بھی دونوں قسم کی بیویاں موجود تھیں۔ کچھ پاک صالح نیک اور اچھی کردار کی بیویاں تھیں، اور کچھ ایسی بھی تھیں کہ جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے رسول کو اذیت پہنچائی۔ لہذا ایک فہرست ہے، وہ میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ازواج کون کون سی ہیں۔ اچھا، ترتیب میں اختلاف ہے کہ پہلے کس سے ازدواج ہوا پھر کس سے ہوا۔ ہاں، البتہ پہلی خاتون جس سے پیغمبر کا ازدواج ہوا اس پر سب کا اتفاق ہے، وہ جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے، ملکۃ العرب جن کا لقب تھا، اور جن سے سب سے پہلے ازدواج کیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ان کا شرف ہے بالکل ویسے ہی جیسے کہ مولا کائنات نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں کسی اور خاتون سے دوسرا ازدواج نہیں کیا، بالکل اسی طریقے سے خدیجہ طاہرہ کے ہوتے ہوئے رسول خدا نے کسی اور خاتون سے ازدواج نہیں کیا۔ جتنی بھی شادیاں ہیں، جتنے بھی ازدواج ہیں، وہ جناب خدیجہ کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد ہیں۔ لہذا جو فہرست ہمارے سامنے آتی ہے اس میں جناب خدیجہ سب سے پہلے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو زوجہ ہے جس کا نام ہے وہ ہے سودا بنت زمعہ۔ سودا بنت زمعہ، ان کے والدین کے بارے میں معروف یہ ہے کہ دونوں کافر تھے، مشرک تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان کا ازدواج تقریباً یوں سمجھیں کہ ہجرت مکہ سے کچھ پہلے ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور خاتون ہے جن کا نام معروف ہے تاریخ میں، عائشہ، ان کے ساتھ بھی پیغمبر کا ازدواج ہوا۔ اچھا، اب اس کے پس منظر میں تھوڑا سا میں آپ کو ایک واقعہ عرض کر دوں کہ کس طرح سے ان دو خواتین کے ساتھ پیغمبر کا ازدواج ہوا ہے۔ جناب خدیجہ کے بارے میں معروف ہے، بس 2-3 فضائل کے جملے عرض کروں، ویسے آپ سنتے رہتے ہیں روایات جو تاریخ کے اندر آئی ہیں جناب خدیجہ کی فضیلت میں، کہ جب ان خاتون نے جو بعد میں رسول کی زندگی میں آئی ہیں، ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ رسول بار بار ان کو یاد کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک موقع یہ تھا کہ جناب خدیجہ کی بہن ہے حالہ، جناب خدیجہ کے والد ہیں خویلد، انہی سے ایک اور بیٹی بھی تھی حالہ بنت خویلد، جو جناب خدیجہ کی بہن تھیں۔ وہ جب جناب خدیجہ کی وفات کے بعد ایک مرتبہ رسول کے گھر آئی ہیں ان سے ملنے کے لیے، تو رسول اتنا زیادہ جناب خدیجہ کو یاد کیے کرتے تھے کہ جب حالہ کی آواز سنی ہے تو ایسا محسوس ہوا جیسے جناب خدیجہ گھر میں آ گئیں، تو ان کی جو یادیں تھیں وہ پیغمبر کو تازہ ہو گئیں، اور ایک مرتبہ بہت زیادہ غم گداز آواز کے اندر جناب خدیجہ کو یاد کرنے لگے، تو ان خاتون کو برا لگا، اور اس طرح سے طنز کرتے ہوئے اور مذاق اڑاتے ہوئے جناب خدیجہ کا تذکرہ کیا کہ آپ ابھی تک قریش کی اس بوڑھی خاتون کو یاد کرتے رہیں گے، عجوز من عجائز قریش، یہ لفظ استعمال کیا، آپ ابھی تک اس کو یاد کرتے رہیں گے، ہلکت من دہر، یعنی وہ تو ایک زمانہ پہلے ہلاک ہو گئی، اس دنیا سے چلی گئی ہے، اور ابھی تک آپ اس کی یاد میں غرق ہیں۔ اور پھر یہ جملہ بھی کہا اپنے اوپر فخر کرنے کے لیے، قد ابدلک اللہ بخیر منہا، اللہ نے آپ کو ان سے بہت بہتر خواتین بدلے میں دے دی ہیں، اب آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ان کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول غضبناک ہوئے، غصے کے عالم میں یہ جملہ کہا تھا کہ واللہ ما ابدلنی اللہ بخیر منہا، خدا کی قسم کبھی پروردگار اس سے بہتر بدلہ مجھے نہیں دے سکتا۔ اور پھر 4 خصوصیات کا تذکرہ جناب خدیجہ کا پیغمبر نے کیا کہ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب سب کے سب مجھے چھوڑ کے جا رہے تھے، کوئی مجھ پر ایمان لانے والا نہیں تھا، اس وقت میری تصدیق کی جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے، میری تکذیب کر رہے تھے، اور اس وقت اپنے مال کے ذریعے سے میری مدد فرمائی جب سب نے مجھے محروم کر دیا تھا، میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، کوئی تعاون کرنے والا نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی خصوصیت خدیجہ کی یہ ہے کہ پروردگار نے مجھے اسی کے ذریعے سے ذریت اور اولاد عطا فرمائی ہے کہ جس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ تو یہ ایک موقع تھا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور موقع ہمیں نظر آتا ہے، خود یہ خاتون کہتی ہیں، اچھا یہ جو میں آپ کے سامنے روایتیں پیش کر رہا ہوں یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، یہ خود کہتی ہیں اعتراف کرتے ہوئے کہ مجھے کسی خاتون سے اتنا حسد نہیں ہوا جتنا جناب خدیجہ سے ہوا، اس لیے کہ گھر میں ہمیشہ میں رسول کی زبانی انہی کا نام سنتی رہتی تھی، تو بار بار وہ جو ایک نسوانی غیرت ہوتی ہے اس کی وجہ سے مجھے حسد تھا، اور ایک طرح کی دشمنی میرے دل میں تھی اس خاتون کے
بدلے میں کہ یہ بار بار کیوں رسول ان کو یاد کرتے رہتے. اچھا، رسول کی شفقت، عنایت، محبت جناب خدیجہ سے اس قدر یوں بھی تھی کہ جب بھی وہ گوسفند قربان کرتے تھے، جیسے عید قربان کا موقع آتا ہے اور بھی بہت سے موقع آتے ہیں جب گھر میں قربانی ہوتی، جب بھی قربانی کیا کرتے تھے تو گوشت کا ایک حصہ جناب خدیجہ کے سہیلیوں اور ان کے رشتہ داروں میں بھجوایا کرتے تھے. اس حد تک ان کے رشتہ داروں سے محبت تھی. تو اس وقت بھی انہوں نے پھر یہ جملہ کہا کہ آپ کب تک جو ہے وہ ان کو یہ گوشت بھجواتے رہیں گے، ان کا خیال رکھتے رہیں گے. تو اس وقت بھی رسول خدا نے یہ فرمایا تھا کہ پروردگار نے میرے دل میں خدیجہ کی محبت کو ڈال دیا ہے، میں اس وقت تک انہیں یاد کرتا رہوں گا جب تک میرے دل میں خدیجہ کی محبت باقی رہے گی. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہمیں نظر آتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب جناب خدیجہ کی وفات ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ اس قدر خیال رکھنے والی خاتون جس کو اتنا زیادہ پیغمبر یاد کرتے ہوں اور اتنی خصوصیات کا تذکرہ کرتے رہتے ہوں، جب وہ دنیا سے چلی جائے تو حق بنتا ہے کہ پیغمبر انہیں یاد کرتے رہیں. لہٰذا اب تنہائی کا عالم، خلوت ہے، کوئی اور خاتون تو گھر میں ہے نہیں. علیکم السلام. تو اصحاب بھی اس تنہائی کو پیغمبر کی زندگی میں محسوس کر رہے تھے. ظاہر مشکلات تو ایسی تھیں، آپ خود جانتے ہیں کہ رسالت کی ذمہ داری ایک بھاری ذمہ داری ہے. جب باہر اتنی عظیم ذمہ داری کو انجام دینا ہے اور بہت سارے مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا ہے، تو گھر میں کوئی ایسی ہستی ہونی چاہیے جو ساتھ دینے والی ہو، تو تسلی دینے والی ہو، جو سکون فراہم کرنے والی ہو. نہیں ہے کوئی. تو اصحاب میں جرت نہیں ہو رہی تھی کہ کیسے اس بات کا ذکر کریں رسول کے سامنے کہ یا رسول اللہ آپ کوئی اور ازدواج کریں، کسی اور خاتون سے شادی کریں. لہذا ایک خاتون ہی نے جرت کر کے اقدام کیا اور ان کا نام ذکر کیا تاریخ کے اندر، خولہ بنت حکیم. انہوں نے جا کے رسول خدا سے یہ عرض کیا. میں کیا بات عرض کر رہا تھا کہ دوسرے نمبر پر ترتیب میں جس سے ازدواج ہوا ہے وہ کس طرح سے ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ عائشہ کے ساتھ بھی ازدواج ہوا. خولہ بنت حکیم آئی رسول کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں، اور یہ جو آپ کی پریشانی ہے اس کو یقیناً کوئی خاتون ہی حل کر سکتی ہے، گھر کے معاملات کو ایک خاتون ہی بہتر انداز سے دیکھ سکتی ہے، تو آپ کیوں ازدواج نہیں کر لیتے؟ وہی جو ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا عورتوں کا. تو اب یہاں بھی رسول نے جملہ کہا کہ من بعد خدیجہ، یعنی کون ہو سکتا ہے جو خدیجہ کے بعد اس کے مقام کو پر کر سکے، اس کا عوض بن سکے. من بعد خدیجہ. لیکن اس کے باوجود جب خولہ نے تھوڑا اصرار کیا کہ نہیں یا رسول اللہ ضرورت تو ہے کسی خاتون کی، اور پھر جب رسول نے پوچھا کہ اچھا اب تمہارے ذہن میں کوئی ہے ایسی خاتون، تو انہوں نے پہلے عائشہ کا تذکرہ کیا، عائشہ بنت ابی بکر. اچھا اب وہ اس وقت بہت ہی چھوٹی ہے. تاریخ نے جو عمر لکھی ہے، جو سن لکھا ہے ازدواج کے وقت، وہ 6 یا 7 برس کا سن ہے. اور آج کل کے معاشرے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو وہ بہت ہی کوئی چھوٹی سی بچی ہے، یعنی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اتنی چھوٹی سی بچی سے ازدواج کرنے کا. لہذا رسول نے بھی پہلے تو یہ جملہ کہا کہ یہ صغیرہ، بہت ہی چھوٹی ہے، وہ کیسے اس قابل بنے گی کہ اس سے ازدواج ہو سکے، کیا ان کے والد یہ تسلیم کریں گے؟ کہا نہیں میں جا کے بات کروں گی تو وہ مان جائیں گے. اس طرح کر کے انہوں نے کہا. تو اب رسول نے کہا کہ میرے گھر میں کوئی ایسی خاتون تو ہے نہیں، کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے، کوئی ایسا انتظام کرنے والا موجود نہیں ہے کہ جو شادی کے تمام کاموں کی ذمہ داری لے. شادی کے کاموں کے لیے کوئی ہونا چاہیے جو امور کو مرتب کرے. تو اب اس موقع پہ خولہ بنت حکیم نے کہا کہ ایک اور خاتون بھی میرے ذہن میں ہے. اچھا اس خاتون کا ازدواج یا نام ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا کہ پہلے سے گھر کو سنبھالنے والا کوئی فرد ہو. لہذا ایک کبیر السن یا بڑی عمر کی خاتون کا انہوں نے نام لیا، اور وہ یہی تھی سودا بنت زمعہ. کہا کہ یہ اس وقت جو ہے بیوہ ہیں، لہذا ان سے بھی آپ ازدواج کر لیں تاکہ یہ جب آپ کے گھر میں آ جائیں تو یہ گھر کے سارے کاموں کو سنبھال لیں. اس کے بعد آپ عائشہ سے بھی ازدواج کر لیجیے. لہذا یہ دونوں نام جو ہے وہ انہوں نے ایک ساتھ پیش کیے، اور رسول نے رضایت کا اعلان کیا کہ آپ جائیے میری طرف سے خواستگاری کیجیے ان دونوں خواتین کے گھر میں. پہلے وہ گئی ہیں عائشہ کے پاس یعنی ابو بکر کے پاس، ان سے جا کے خواستگاری کی کہ پیغمبر جو آپ کی بیٹی کا رشتہ طلب کر رہے ہیں. خلاصہ ہے کہ تفصیل ہے کس طرح سے ان کی ماں سے بات ہوئی، پھر خود ان خاتون سے بات ہوئی، رضایت کا اعلان ہوا اور رسول کی طرف سے ازدواج ہوا. اور اسی طریقے سے سودا بنت زمعہ کے گھر بھی خولہ بنت حکیم گئی ہیں. ان کے والد جو اس وقت کے اگرچہ کہ کافروں میں تھے
لیکن انہوں نے اس بات پر رضایت کا اعلان کیا، یعنی خوش ہوئے اس بات پر کہ رسول جیسی ہستی کا اگر رشتہ میری بیٹی کے لیے آیا ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ لہذا سودا بنت زمعہ آئی رسول کے گھر میں۔ اب ان کا کردار کیا تھا، ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں ڈسکس کروں گا کہ کس طرح کی خاتون تھیں، لیکن پہلے میں فہرست مکمل کر دوں تو تیسرے نمبر پر جو ازدواج ہوا ہے سودا بنت زمعہ کے بعد وہ عائشہ بنت ابی بکر ہے۔ ان کے بعد چوتھے نمبر پر حفصہ بنت عمر بن خطاب، یہ چوتھی خاتون ہے جس سے پیغمبر نے ازدواج کیا ہے۔ اب ایک نام جو ہے وہ مختلف فی ہے، بعض نے اس کا ذکر کیا ہے اور بعض نے ذکر ہی نہیں کیا ہے، زینب بنت عمیس، ٹھیک ہے۔ اور چھٹی خاتون ہے زینب بنت خزیمہ، جن کے بارے میں نے ذکر کیا کہ یہ ام المساکین تھیں اور مدینہ کے اور مکہ کے فقراء کے بہت زیادہ حاجت روائی کیا کرتی تھی، کھانا وغیرہ کھلایا کرتی تھیں۔ اس کے بعد ام حبیبہ بنت ابی سفیان، زینب بنت جحش، ام سلمہ کا نام بہت زیادہ معروف ہے۔ جناب خدیجہ کے بعد ہمارے یہاں سب سے زیادہ تذکرہ ام سلمہ کا ہوتا ہے اور بہت ساری روایات ان کے حوالے سے ملتی ہیں۔ کربلا کے واقعے میں بھی ان کا ذکر بہت دفعہ آتا ہے، خود موجود نہیں تھیں لیکن کربلا جانے سے پہلے بھی امام حسین نے ان سے ملاقات کی ہے، اور اسی طرح واقعہ کربلا کے بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کس طرح سے ان کے خواب میں اللہ کے رسول نے آ کے شہادت امام حسین کی خبر دی۔ جویریہ یہ ان کا لقب تھا، ان کا اصل نام ہے برہ بنت حارث، یہ ایک اور خاتون ہے۔ دو خواتین ایسی ہیں کہ جو اسیر ہو کر قیدی بنا کر کے جنگ میں سے لائی گئی تھیں، یا ایک بادشاہ نے تحفے اور ہدیے میں پیغمبر کو دی تھیں، ان سے ازدواج نہیں ہوا تھا لیکن چونکہ وہ ہدیے میں پیغمبر کے پاس آئی تھیں کنیز بن کر، لہٰذا یہ بھی پیغمبر کے ساتھ ان کی زندگی میں شامل تھیں۔ ایک کا نام ذکر کیا جاتا ہے صفیہ بنت حی بن اخطب، یعنی یہ ایک یہودی خاندان سے تھی اور یہودی قبیلہ یا یہودی سردار تھا جس کی بیٹی تھی صفیہ۔ دوسری خاتون جو ہدیے میں آئی تھی، ظاہراً مصر کے بادشاہ نے بھیجی تھی ہدیے میں، ماریہ قبطیہ، جن کی کنیت ہے ام ابراہیم، کیونکہ انہی سے رسول کو ایک بیٹا نصیب ہوا ابراہیم، جو معروف ہے، اور بچپنے میں ہی ابراہیم کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ تو ہو گئی وہ فہرست۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اسماء ذکر کیے گئے لیکن کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ پیغمبر نے معاشرت نہیں کی، زندگی نہیں گزاری۔ ان میں سے اکثر ایسی ہیں کہ جو آنے سے پہلے یا تو ان کو طلاق دے دی اور ان کو اپنے گھر واپس بھیج دیا۔ اچھا، اب دو خواتین جو بہت زیادہ ہمارے یہاں معروف ہیں کہ پیغمبر کو انہوں نے طرح طرح سے اذیت دی ہے۔ ایک خلیفہ اول کی بیٹی ہیں، دوسری خلیفہ دوم کی بیٹی ہیں۔ ان کے دلوں میں بہت زیادہ حسد تھا۔ اچھا، پہلے میں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا ذکر کر دوں۔ میں نے عرض کیا کہ عائشہ جو ہے وہ 6 یا 7 برس کی ان کی عمر تھی، ٹھیک ہے۔ ہجرت سے پہلے ازدواج ہو گیا تھا لیکن رسول کے گھر میں نہیں آئی تھی۔ ہجرت مکہ ہوئی ہے، مکہ سے مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد رسول کے گھر میں منتقل ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح تیسرے سال، ہجرت کے تیسرے سال خلیفہ دوم کی بیٹی سے ازدواج ہوا ہے، حفصہ بنت عمر۔ اچھا، یہ باکرہ نہیں تھی۔ عائشہ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ پہلے سے شادی شدہ نہیں تھی۔ حفصہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا ازدواج پہلے کسی اور شخص سے ہوا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا تو ان کے والد بڑے اس طرح کے یعنی تجسس میں تھے، کوشش میں تھے کہ کوئی اور ایسا شخص مل جائے جس سے ازدواج ہو۔ تاریخ میں یہ ملا ہے کہ وہ گئے خلیفہ اول کے پاس اس امید کے ساتھ کہ وہ میری بیٹی سے نکاح کر لیں گے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، یعنی اصلاً کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ پھر وہ پہنچے ہیں تیسرے خلیفہ کے پاس اس امید کے ساتھ کہ یہ تو میری بیٹی کو لے ہی لیں گے۔ انہوں نے بھی وقت مانگا، مہلت مانگی کہ ابھی کچھ دن صبر کرو، میں کچھ دن کے بعد تمہیں جواب دوں گا۔ اور کچھ دن بعد جو ہے وہ یہی پیغام دیا کہ میں ان سے ازدواج نہیں کر سکتا۔ تو وہ غصے کے مارے پہلے اور تیسرے کی شکایت لے کر رسول کے پاس آئے تھے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر ان کے پاس گیا تھا، یہ اسے قبول کرنے کو تیار ہی نہیں۔
تو اس وقت یہ اہل سنت کی یہاں روایت ہے، پیغمبر مسکرائے اور کہا کہ کیا ان سے بہتر شخص اگر تمہیں مل جائے ازدواج کے لیے تو کیا اسے قبول کرو گے؟ تو کہنے لگے کہ وہ کون ہو سکتا ہے؟ کہا کہ میں تمہاری بیٹی سے ازدواج کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس وقت رسول نے ان کی بیٹی سے نکاح کیا، ازدواج کیا۔ اچھا، بعد میں جب پہلے خلیفہ کو خبر ملی کہ رسول نے ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے، ازدواج کا فیصلہ کیا ہے، تو ان کو بتایا کہ دیکھو میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، پہلے جب تم میرے پاس آئے تھے اور میں نے انکار کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لہذا اس لیے میں نے تمہاری اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ اب یہ ان کی یہاں روایت ہے۔ بہرحال اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ 18 سال تھی، اس خاتون کی عمر تھی 18 سال جب ان کا نکاح رسول خدا سے ہوا ہے 3 سنہ ہجری کے اندر۔ یہ دونوں خواتین بہت زیادہ معروف ہیں اس حوالے سے کہ پیغمبر خوش نہیں تھے ان سے، اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو تاریخ میں ثبت ہوئے ہیں ان کے حوالے سے۔ اب مثلا میں نے ایک خاتون کا ذکر کیا آپ کے سامنے، زینب بنت جحش، ٹھیک ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ خوبصورت تھیں، بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں، اور وہ ایک خاتون جب محسوس کرے کہ میرے شوہر کا کسی اور خاتون کے ساتھ ازدواج ہو رہا ہے، میرے ہی گھر میں ایک اور خوبصورت اور حسین و جمیل خاتون میرے شوہر کی زوجہ بن کر کے آ رہی ہے، تو وہ فطری طور پہ جذبات بھڑکنے لگتے ہیں، دل میں حسد پیدا ہونے لگتا ہے، اور انہوں نے پہلے ہی سے منصوبہ بندی اور پلاننگ کرنا شروع کر دی کہ کس طرح سے اس خاتون کو پیغمبر سے دور کیا جائے۔ اب جو قصہ نقل ہوا ہے یہ زینب بنت جحش کے بارے میں بھی ملتا ہے، اور بعض نے اس کو حضرت ام سلمہ کے بارے میں بھی نقل کیا۔ حضرت ام سلمہ اگرچہ کہ کبیرۃ السن تھیں لیکن خوبصورت تھیں، حسین و جمیل تھیں، لہذا ان دونوں کے بارے میں اس قسم کا واقعہ ملتا ہے کہ حسد کی وجہ سے اس خاتون نے چاہا کہ پیغمبر سے ان کو دور کیا جائے۔ اس کا طریقہ کیا نکالا کہ انہوں نے اپنے ہی درمیان جو خواتین تھیں ازواج میں سے، ان کے درمیان ایک گروپ بندی شروع ہو گئی تھی۔ بعض نے باقاعدہ بتایا کہ پورے پلاننگ کے ساتھ گروپس تھے ازواج رسول کے اندر، ایک مثلا ٹیم اے کے اندر، ایک ٹیم بی کے اندر، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ چلتی رہتی تھی رسول کے گھر کے اندر۔ ایک ٹیم کے اندر یہ خلیفہ اول کی بیٹی اور دوسری خلیفہ کی بیٹی، اور سودا بنت زمعہ جن کا دوسرے نمبر پر میں نے ذکر کیا، اور دوسری ٹیم کے اندر باقی ساری خواتین، ام سلمہ اور ام حبیبہ، یہ ساری خواتین۔ تو اب ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ کوئی بھی خاتون پیغمبر کے نزدیک نہ ہونے پائے، ان کے دل میں جگہ نہ بنانے پائے، ورنہ پھر ہمارا وہ مقام نہیں رہے گا۔ تو اب زینب بنت جحش یا ام سلمہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے آپس میں پلان کیا، ان تینوں خواتین نے، کہ ہم کوشش کرتے ہیں ان کو رسول سے دور کرنے کی۔ جب بھی رسول ان کے حجرے سے باہر نکلیں گے تو اب تینوں خواتین یہ کہہ رہی ہیں کہ جب آپ کے پاس آئیں تو آپ رسول سے کہیے گا کہ آپ کے منہ سے عجیب سی بدبو آ رہی ہے۔ دوسری کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہ کہے گی کہ آپ کے منہ سے بڑی عجیب سی بدبو آ رہی۔ تیسری کے پاس جائیں گے تو وہ، اب آخر میں باری تھی سودا بنت زمعہ کی۔ جب ان کے پاس رسول پہنچے تو کہنے لگی کہ کیا آپ نے مغافیر ایک لفظ ہے عربی زبان کے، مغافیر کہتے ہیں ایک درخت کے پھل کو یا اسی درخت سے نکلنے والے گودے یا مادے کو جو نرم نرم ہوتا ہے، جو درخت کے تنے کے اندر سے نکلتا ہے۔ آپ نے یہاں پہ بھی دیکھا ہوگا اکثر وہ درخت کا تنا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اس کی چھال اتار کے اندر سے وہ گودا جو ہے نرم نرم وہ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو مغافیر عرفت نامی ایک درخت کا پھل ہے یا اس کا وہ مادہ ہے۔ یہ ہوتا بہت میٹھا ہے، کھانے میں لذیذ ہوتا ہے، لیکن اس کی بو بہت زیادہ ایسی ہوتی ہے جو ناپسندیدہ ہو، یعنی دور سے انسان کے منہ سے بو آتی ہے جب اس نے وہ کھایا ہو یا استعمال کیا ہو۔ تب یہ تینوں خواتین اسی پھل کا نام لے رہی ہیں۔ کیسا لگتا ہے آپ یہ کھا کے آئیں؟ مغافیر۔ جب ان کی باری آئی سودا بنت زمعہ کی، انہوں نے بھی رسول سے یہ کہا تو رسول نے کہا نہیں، میں تو ابھی زینب بنت جحش کی، اب ان کو تو پہلے سے پتا ہے کہ رسول کس کے کمرے سے آ رہے ہیں، کس کے حجرے سے آ رہے ہیں، تو کہا نہیں، زینب بنت جحش کی یہاں سے میں شہد کھا کر آ رہا ہوں، میں نے شہد استعمال کیا۔ تو اب اس خاتون نے کہا کہ ایسا لگتا ہے، اب دیکھیے یہ ان کے طریقہ کار تھے، یہ ان کے مکر و فریب تھے، کس طرح سے رسول کو ان سے دور کرنا ہے۔ کہا ایسا لگتا ہے کہ اس خاتون نے آپ کو شہد کا نام دے کر بیوقوف بنا کے وہ پھل کھلا دیا۔
نعوذ باللہ من ذالک، وہ گودا کھلا دیا شہد کے نام پہ، لہذا آپ نے وہ کھایا اور آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اس موقع پہ رسول غضبناک ہوئے، وہ کہا نہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں شہد کھا کیا، اور طلاق دی، باقاعدہ طلاق کا لفظ آیا ہے تاریخ کے اندر، طلاق دے دی اس مذاق کے اوپر یا اس استہزاء کے اوپر، استان کے اوپر، لیکن بعد میں رسول نے ان سے رجوع کر لیا۔ اس خاتون کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں رسول کو پھر دوبارہ کوئی میری اس پلاننگ کے بارے میں یا میری شرارت کے بارے میں علم نہ ہو جائے، تو اس نے آ کے خود رسول سے یہ درخواست کی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں باقی رہوں۔ اچھا اب یہ چونکہ بڑی عمر کی بزرگ خاتون تھیں، اور ظاہر ہے کہ ایک ایج کے بعد خاتون کو وہ جو ازدواجی تعلقات کی لذت ہے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس خاتون نے خود کہا کہ آپ مجھے طلاق مت دیجیے، میں آپ کی زندگی میں آپ کے پاس باقی رہنا چاہتی ہوں تاکہ قیامت کے دن آپ کے ازدواج میں سے آپ کی زوجہ بن کر اٹھائی جاؤں۔ بس میں یہ کر سکتی ہوں کہ میں اپنا جو حصہ ہے رات کا، ظاہر ازواج میں رات کی تقسیم ہوتی، میری جو رات کا وقت آئے گا حصہ ہوگا وہ میں عائشہ کو دینے کو تیار ہوں، لہذا آپ میرے پاس مت آئیے۔ یہ کہہ کر اس نے آفر دی اور کہا کہ میں آپ کے پاس رہوں گی، آپ میرا حصہ بھلے اس خاتون کو دے دیجیے۔ اس طرح سے ان کی آپس میں ایک گٹھ جوڑ تھی، انڈرسٹینڈنگ تھی، پلاننگ تھی، منصوبہ بندی تھی۔ اس خاتون کے بارے میں ایک اور چیز جو ملتی ہے جن کی مذمت میں، ان کا شوہر جو سابقہ شوہر تھا وہ چونکہ پہلے مارا گیا تھا، انتقال ہو چکا تھا، بدر کے جنگ کے بعد جب قیدی لائے گئے رسول کے پاس تو اس میں سے ان کے سابقہ شوہر کا بھائی بھی قیدیوں میں تھا۔ میں نے عرض کیا نا کہ ان کا جو خاندان تھا وہ سب کافر تھا، مشرک تھا، تو ان کے شوہر کا جو بھائی تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، دیور کہیں گے شاید، ہاں، وہ اسیر بنا کر لایا گیا بدر کے قیدیوں میں۔ وہ رسول کے حجرے میں جب آیا، اس نے دیکھا، اس خاتون نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے شوہر، میرا دیور ہے، شوہر کا بھائی ہے، اور غصے میں آ کر کہا کہ بھائی تم لوگوں نے اسیر ہونا اور ہاتھوں میں یہ زنجیریں اور رسیاں باندھنا کیسے قبول کر لیا؟ تم لوگ مر جاتے لیکن اسیر نہ ہوتے، تم نے ڈٹ کے مقابلہ کیوں نہیں کیا، قتل کیوں نہیں ہو گئے، اسیر ہو کے کیسے آ گئے؟ یہ تو تمہارے لیے رسوائی کی بات ہے، ہمارے خاندان میں ایک ننگو آر ہے، تم نے کیسے قبول کیا کہ اسیر ہو جاؤ؟ اب یہ رسول کے سامنے کہہ رہی ہوں۔ اس وقت رسول نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ کیا تم ان قیدیوں کو رسول اور خدا کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کر رہی ہو، ابھار رہی ہو؟ یہ بھی ایک واقعہ ہے جو ان کی مذمت میں ملتا ہے، جہاں رسول نے ان کی سرزنش کی، ان کو ڈانٹا۔ تو یہ ہے زمعہ بنت سودا بنت زمعہ۔ اچھا، دو واقعات اور ہیں جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اب اگر ہمارے پاس وقت میں گنجائش ہو۔ ایک اور خاتون جس کا میں نے ذکر کیا کہ جن سے ازدواج نہیں ہوا تھا، ان کو ہدیہ کیا گیا تھا یا کنیزی میں آئی تھی۔ اچھا، اب یہاں بھی معاملہ یہ تھا کہ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، حسین و جمیل ہیں، پھر پہلے سے حسد ان کے دل میں آ گیا، کیسے ان کو رسول سے دور کیا جائے؟ یہ واقعہ بڑا عجیب ہے، یعنی سن کے انسان کو ہنسی آتی ہے، ایسا لگتا ہے کوئی لطیفہ ہے۔ یہ تینوں خاتون گئی ہیں اس عورت کے پاس جو نئی نویلی دلہن، یعنی ایک طرح سے ابھی دلہن کا کمرہ سجا ہوا ہے، آمادگی ہے کہ ابھی شب زفاف ہوگی، پیغمبر آئیں گے دیکھنے کے لیے۔ یہ تینوں خواتین پہنچ گئیں ان کے پاس اور ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ ساری باتیں تاریخ میں موجود، کہنے لگی کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تم رسول کے دل میں گھر کرو، تمہارا ایک مقام ہو رسول کے دل میں، تو جب رسول تمہارے پاس آئیں تو ان سے کہہ دینا اعوذ باللہ منکا، میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تو رسول تم سے بہت خوش ہو جائیں گے اور تمہیں پیار کرنے لگیں گے اور تم سے محبت کریں گے۔ یعنی انسان تصور کر سکتا ہے یہ جملہ کوئی اپنے شوہر سے کہے اور وہ یہ سمجھے کہ شاید میرا شوہر مجھ سے محبت کرے گا؟ اس طرح سے بیوقوف بنایا، اور اب وہ خاتون بھی پتہ نہیں کس قسم کی تھیں، ان کی باتوں میں آ گئی۔ جیسے ہی رسول داخل ہوئے، ابھی تو داخل بھی نہیں ہوئے، شاید پردے کے پیچھے سے اندر آنا چاہتے ہیں، اس خاتون نے اس بلند آواز سے کہہ دیا اعوذ باللہ منکا۔ تو رسول نے باہر سے ہی یہ کہا کہ کیا تو مجھ سے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے پناہ میں جانا چاہتی ہے؟ اور یہ کہہ کر رسول واپس پلٹ گئے، الٹے قدموں واپس چلے گئے، اندر ہی نہیں آئے، اور پیغام بھجوا دیا ان کے خاندان والوں کو کہ یہ اپنی بچی، اپنی بیٹی کو واپس رکھو، میں ان سے ازدواج نہیں کرنا چاہتا ہوں۔
جب یہ بچی گھر پہنچی ہے، گھر جا کے اس نے وہ سارا پلاننگ اور جو کام اس کے ساتھ ہوا، جو کھیل اس کے ساتھ کھیلا گیا وہ بتایا، والدین کی طرف سے پیغام آیا رسول کو کہ یا رسول اللہ یہ ہماری بچی کی غلطی نہیں ہے، تو بیوقوف بنایا گیا، اس کے ساتھ ڈرامہ کیا گیا۔ رسول نے اس وقت یہ جملہ کہا، یہ جملہ یہاں بھی کہا گیا اور بھی تاریخ میں دوسرے مقامات ہیں جہاں پر پیغمبر نے یہ جملہ کہا ان خواتین کے بارے میں جنہوں نے اسے بیوقوف بنایا، انہن صواحب یوسف ان کیدہن عظیم۔ یہ جو خواتین جنہوں نے اس کے ساتھ اس طرح کا کھیل کھیلا ہے، یہ سب اس یوسف کے ساتھ موجود خواتین کی طرح جنہوں نے یوسف کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، وہ صرف زلیخا کا معاملہ نہیں تھا، اس کے بعد ساری خواتین جو مصر کی حسین و جمیل خواتین تھیں وہ سب آئی تھیں حضرت یوسف کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو پیغمبر نے ان خواتین کی طرف اشارہ کی، یہ جنہوں نے بیوقوف بنایا ہے، جنہوں نے اس طرح سے ڈرامہ کیا ہے، یہ سب یوسف کی ان خواتین کی طرح ہے کہ جو یوسف کو گمراہ کرنا چاہتی تھی۔ ان کیدہن عظیم، ان کا مکر و فریب بہت زیادہ عظیم ہے۔ اس جملے کے ساتھ پیغمبر نے اپنے ازواج کی صفت بیان کی۔ یہ ایک اور واقعہ، اچھا اب ظاہر وقت اتنا نہیں ہے، میں ایک اور واقعہ ذکر کرتا ہوں، بس اس پہ اختتام کر دیتے ہیں۔ سورہ تحریم کی آیات نازل ہوئی ہیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ آپ اپنے اوپر ان چیزوں کو کیوں حرام کر دیتے ہیں جو پروردگار نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے، اور کس خاطر؟ اس خاطر کہ آپ اپنی ازواج میں سے بعض کی مرضی اور ان کی محبت کو حاصل کر لیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں دو مختلف واقعات ملتے ہیں، مفسرین میں دو واقعات میں اختلاف ہے کہ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے، کب نازل ہوئی۔ ایک تو وہی واقعہ جو ابھی شہد والا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، ٹھیک ہے نا، کہ پیغمبر نے آ کے کہا کہ بھئی فلاں بیوی کے یہاں میں شہد کھا کر آیا ہوں، انہوں نے کہا نہیں وہ آپ کو شاید بیوقوف بنا دیا، کچھ اور کھلا دی۔ اس موقع پر رسول نے یہ وعدہ کر لیا تھا اس تفسیر کے مطابق کہ میں اب اس کے بعد زینب بنت جحش کے یہاں جا کر کبھی شہد نہیں کھاؤں گا، یعنی شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ آپ اپنی بعض بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو خدا نے آپ کے اوپر حلال کیا۔ شہد اللہ نے حرام تو نہیں کیا، آپ نے کیوں اپنے اوپر وعدہ کر لیا کہ میں اب شہد کو نہیں کھاؤں گا۔ ایک یہ تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر جو اس سے بڑھ کے ہے وہ کیا ہے کہ اب یہاں پر وہ دوسری خلیفہ کی بیٹی کے کردار ہمارے سامنے آتے کہ وہ گئی ہوئی تھیں اپنے والدین کے گھر ملنے کے لیے، جب پلٹ کر واپس آئی ہیں تو اب حضرت ابراہیم کی جو والدہ ہیں ماریہ قبطیہ، وہ اس حجرے میں موجود تھیں کہ جو جناب حفصہ کا حجرہ، اور یہ جب پہنچی ہیں تو انہیں محسوس ہوا کہ پہلے سے کوئی اندر موجود ہے، اندازہ ہو گیا کہ جناب ماریہ رسول کے ساتھ ہیں۔ اچھا جناب ماریہ بھی خوبصورت خواتین میں سے تھی، ٹھیک ہے، اچھا ان کا بھی یہ ایک اعزاز ہے، میں نے عرض کیا کہ باقی خواتین میں سے کسی کو بھی پروردگار نے ذریت اور اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، سب محروم تھیں۔ جناب ماریہ کے بطن مطہر سے بیٹا پیدا ہوا، یہ خود بھی ایک حسد کی وجہ تھی، سبب تھا کہ ہمیں ذریت نہیں ملی، خدا نے ان سے رسول کو اولاد عطا کی۔ اب وہ جب گئی ہیں ماریہ اور حفصہ رسول کے پاس حجرے میں داخل ہوئیں تو چیخ و پکار کرنے لگیں، فریاد کرنے لگیں، رونے لگیں اور ایک طرح سے جھگڑا کرنے لگیں پیغمبر کے ساتھ کہ یہ آپ نے میرے حجرے کے اندر کسی اور خاتون کے ساتھ کیا کیا۔ اتنا رونا مچا لیا، وہ جیسے محاورتاً اردو میں کہتے ہیں نا، آسمان سر پہ اٹھا لیا، کہ رسول کو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ اب میں اس کے بعد ماریہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ حلال زوجہ ہے لیکن اس کے باوجود اس خاتون کی وجہ سے رسول کو یہ کہنا پڑا۔ تو یہ آیت آ گئی، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ بَعْضِ أَزْوَاجِكَ۔ صرف آپ بعض بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ویسی چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو آپ کے لیے خدا نے حلال قرار دی۔ اچھا اب اس کے بعد جو آیت ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یہ تسلسل آیات کہ پیغمبر نے اپنی بعض بیویوں کو کچھ راز کی بات بتائی۔ اب یہ راز کی بات کیا ہے، اس میں بھی تفسیر میں اختلاف ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ خاتون جب رو دھو کر رہی تھیں اور گلہ کر رہی تھیں، شکوہ کر رہی تھیں، تو پیغمبر نے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ تفسیر ہمارے یہاں مفسرین نے لکھی، خوش کرنے کے لیے آنے والے واقعات میں سے کچھ بتایا۔ اب وہ کیا تھا
کہ پروردگار میرے بعد عائشہ کے والد کو خلافت عطا کرے گا اور اس کے مرنے کے بعد تمہارے باپ کو یہ خلافت ملنے والی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ پیشن گوئی اس خاطر نہیں تھی کہ پیغمبر مطلب خوش ہیں اس بات کے اوپر یا ایک خوشخبری سنا رہے ہیں، بلکہ اس عورت کو حقیقت بتانا چاہ رہے تھے صرف اس خاطر کہ وہ یہ بات چونکہ اس کے باپ کے حق میں بہتر ہے تو یہ سن کے وہ خوش ہو جائے گی اور ابھی یہ جو رونا دھونا اور فریاد مچائے گی یہ کم از کم چھوڑ دے گی. تو یہ راز کی بات تھی جو پیغمبر نے کشف کی، لیکن یہ وعدہ کیا کہ یہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گی. اذا سر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا. ٹھیک. فلما نبأت بہ. اب اس خاتون نے اپنے حد تک نہیں رکھا کیونکہ ان کی تو پوری ٹیم ہے، گینگ چل رہا ہے، لہذا انہوں نے کیا کہا؟ نبأت بہ، جا کے دوسروں کو بتا دیا. اب وہ کون تھی؟ وہ آپ سب سمجھتے ہیں کس کو بتا دیا. وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ. اور اللہ نے یہ بات فرشتے کے ذریعے سے پیغمبر پر ظاہر کرتی کہ وہ جس خاتون کو آپ نے راز بتایا تھا اس نے اپنا تک نہیں رکھا، اس نے جا کے دوسروں کو بتا دیا. عرف بعضه وأعرف أعرض على بعض. اب پوری بات رسول نے بھی نہیں بتائی تھی، اس میں سے کچھ بتائی تھی کچھ نہیں بتائی تھی. فلما نبأها به. جب پیغمبر نے اپنی اس بیوی کو بلا کر کہا کہ دیکھو مجھے پتا ہے کہ تم نے میرا راز دوسروں کے سامنے جا کے کھول دیا ہے. قالت من انبأك هذا. من انبأك هذا. اس بیوی نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے کسی اور کو یہ بات بتا دی ہے؟ قال نبأني العلیم الخبیر. تم کیا سمجھتی ہو کہ ہمارے پاس خبر پہنچانے والے کوئی نہیں ہے؟ مجھے تو ایک علیم اور خبر رکھنے والے پروردگار نے بتایا. اب یہاں پیغمبر نے سرزنش کی ہے. یہ آیت ان دونوں خواتین کے بارے میں، ان تتوبا الی اللہ، یعنی تمہارے لیے اب یہ ضروری ہے کہ تم دونوں خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو. فقد صغت قلوبکما، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، انہوں نے ہجوم کیا تھا نا پیغمبر کے اوپر کہ آپ جو ہے وہ اس طرح دوسری خواتین کو کیوں لے کے آتے ہیں. ان تظاہر علیہ، اگر اس کے بعد تم دونوں نے رسول کے اوپر ہجوم کیا، زبردستی کی، فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین. تو یاد رکھو کہ پھر رسول کے مددگار کون ہے؟ اللہ رسول کا مددگار ہے، جبرائیل ہیں اور صالح مومنین ہیں. والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، اور اس کے بعد بھی ان کی پشت پناہی کرنے کے لیے، ان کی تائید اور مدد کرنے کے لیے اللہ کے ملائکہ موجود ہیں. تو یہ وہ پورا واقعہ ہے جو ان خواتین کے ساتھ پیش آیا. ایسے بہت سارے معاملات ہیں، ظاہر وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں اور بھی بہت کچھ سوچ کے آیا تھا. انشاءاللہ کبھی اور وقت ہوا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دعا ہے پروردگار سے کہ ہمیں جو حقیقت ہے تاریخ کی اس کو سمجھتے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، علوم اہل بیت سے سرفراز فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.